ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور ظاہر ہے اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ اور پروجیکٹ ہیڈ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی سید اصفر حسین. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی طریقے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ اور سربراہ گورنر سندھ آئی ٹی کورس دانیال ناگوری. دانیال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو اصفر آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے جو خطے کی ممالک کی بات کر لیں، بھارت کی، بنگلہ دیش کی اور دیگر کنٹریز بہت آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت پوٹینشیل ہے، بٹ کیا وجوہات ہیں کہ اس کو فلی ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ویلیو ایڈیشن دیں. ویلیو ایڈیشن کیسے دیں کہ آپ کی جو اسکلز سیکھ رہے ہیں ہم، ان اسکلز کے بدلے آپ کو کتنا معاوضہ ملتا ہے، ان اسکلز کے بدلے آپ دنیا میں افادیت کتنی ہے ان اسکلز کی. اسکلز ہمارے یہاں لوگوں میں بہت اچھی ہیں، ان اسکلز کو بڑھانا ہے. اسکلز کے مطلب صرف فری لانسرز وہ والے کام نہ کریں جس میں خاص طور پہ جیسے ڈیٹا انٹری ہے، وہ بھی بہت اچھا کام ہے، گرافکس کا کام کر رہے ہیں، ایس ای او کا کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اب جنریٹو اے آئی ہے، تو کیا جنریٹو اے آئی کی اسکلز ہمارے پاس موجود ہیں؟ اسی طرح ہمارے ہاں اگر پاکستان کی مارکیٹ میں بھی جائیں تو ایک لفظ یوز ہوتا ہے فل اسٹیک ڈیولپر. فل اسٹیک ڈیولپر کا مطلب ہے ویسا ڈیولپر جو ساری کی ساری اسٹیک پہ کام کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی کا لفظ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ ایک اہم جز ہوتا ہے کسی بھی کمپنی. تو ہمارے لیے اسکلز پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر اسکلز ہمارے لیے بہتر ہوں گی ہماری، تو یہ میرے خیال سے یہ ٹارگیٹس ہمارے لیے ایشو نہیں. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دانیال. گورنر سندھ کا انیشیٹو کی اگر ہم بات کریں تو ہی از ڈوئنگ اے لاٹ اور ایوری بڈی از اپریشیٹنگ اٹ کہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں اور جس طریقے سے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اصل چیز ہم بات یہی کرتے ہیں کہ یہ جو فوڈ چین ہے، یہ جو سلسلہ ہے جہاں سے لوگ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، دنیا بھر کے مثالیں دی جاتی ہیں کہ انڈینز آر کوائٹ اپ اینڈ وی آر کوائٹ ڈاؤن. یہ جو اسکل سیٹ کا ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے ہم کم کما پا رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ کما پائیں. اس پہ کتنا فوکس ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو پروگرام میں انوائٹ کیا. جی بالکل، دیکھیں اس وقت ایسا نہیں ہے کہ فری لانسر جو ہے کم ارن کر رہے ہیں. فری لانسر اچھا ارن کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ پالیسیز کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں، ہمارے جب آئی ٹی منسٹر ایسے بیانات دیں گے کہ آپ کے ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں گے، تو لوگ جو ہے اپنے جو انٹرنیشنل ریمیٹنسز ہے وہ پاکستان میں پیسے لے کر نہیں آ رہے. لوگوں نے اپنے پیسے پیونیئر پہ رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے پیسے پے پال پہ رکھے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طریقے کی پالیسیز کو ریلیکسیشن دیں. آئی ٹی سیکٹر میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اسکلس کے اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے گورننس ان آئی ٹی انیشیٹو کے اندر ابھی جو ہم کورسز کروا رہے ہیں وہ سارے جنریٹو اے آئی بیس پر ہے. میٹاورس اور ویب 3 بیس ہم جو ہے اپنے کورسز کروا رہے ہیں. اوکے، دیٹس ویری نائس. اصفر، ہمیں یہ بتائیے کہ ویسے تو نمبرز کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ بجٹ میں ایلوکیشنز کتنی ہوتی ہیں. یہ جو 79 ارب روپے، ظاہر ہے کہ فار این انڈیویجول دیٹ مسٹ بی اے لاٹ، لیکن فار این انٹائر ایئر اور اتنی بڑی انڈسٹری کے لیے 79 بلین، از دیٹ انف یا مزید اس پہ ہمیں؟ انف تو نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح بہتر کیا جاتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو. پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس کو بنانے میں. اس میں اہم یہ ہے کہ ہم کتنی سرمایہ کاری لا سکتے ہیں. ایک بڑا آئی ٹی ایگزیبیشن ہونے والا ہے اسی ہفتے میں کراچی میں، اور اس میں گوگل جیسا برانڈ آ رہا ہے، ہواوے ہے، اس میں بڑے برانڈز ہیں جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں، اور وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان پہ. تو جہاں ہم گورنمنٹ کے ظاہر ہے وہ تو بڑھ سکتی ہے ایلوکیشن، دنیا کی کمپیریزن میں $1 ٹریلین اکانومیز ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر جب آئے گا، سارا کام کیونکہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ انفراسٹرکچر اور انیبل کر سکتی ہے چیزوں کو. کام جو ہے وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے، بھلے وہ پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیز ہوں یا باہر سے آپ پرائیویٹ کمپنیز لا سکتے ہیں. اصفر، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں تو یہ ایک تو یہ کتنا ٹائم ان میں لگ سکتا ہے؟ دوسرے جو ویژن کی بات کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی برآمدات بڑھیں اور $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف ہے. سو کنسیڈرنگ کرنٹ سچویشن ہم اس ہدف تک پہنچ جائیں گے؟ اور واٹ از آئی ٹی پارک؟ پہلے تو ہمیں ذرا ناظرین کو سمجھا. پہلے آئی ٹی پارک کا بتا دیتا ہوں. آئی ٹی پارک نیا کانسیپٹ نہیں ہے. عارفہ کریم پارک ٹاور لاہور میں ہے، اسی طرح کراچی میں بھی ٹیکنالوجی پارک ہیں. بہت ساری ایسی جگہ کو بھی آپ ٹیکنالوجی پارک میں کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں ایسا انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے آئی ٹی کمپنیز کو، سافٹ ویئر ہاؤسز کو، جہاں وہ نہ صرف اپنا انٹرنیٹ، اپنی دوسری سہولیات مل سکیں ڈیولپرز کو، انٹرنیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ویسا کمرشل مواقع بھی ملیں
کہ وہ اپنا بزنس کو آگے فروغ دے سکیں, ان کے بزنس کو فائدہ ہو سکے. تو آئی ٹی پارک اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں ایک ساتھ مل کے ایک ہی جگہ پہ کام کر سکیں اور انہیں تمام سہولیات دے سکیں. ون ونڈو کئی جگہ کو ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, کئی جگہ تو آئی ٹی پارک کے اندر ہوٹلز بھی ہوتی ہیں جہاں لوگ آ کے آرام سے اپنا بزنس بھی فروغ کر سکتے ہیں. آئی ٹی پارکس صرف ایک انفراسٹرکچر اور ایسی فیسیلیٹیشن دینی جس میں کمپنیز مل کے کام کر سکیں. بہت دفعہ ایسے انفراسٹرکچر کو بھی آئی ٹی پارک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جہاں بہت ساری کمپنیز آ کے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں, ان کو بھی آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں آئی ٹی پارک. اچھا دانیال, اب ذرا ایک چیز یہ بتائیے گا, اگر ہم کسی فورن پرسپیکٹیو سے دیکھیں, کوئی شخص اگر مارکیٹ دیکھ رہا ہے دنیا کی اور اسے فری لانسرز کی ضرورت ہے, اسے فریش ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ اس خطے کے جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں سے پاکستان کو چوز کرنا چاہے گا, پاکستانی ٹیلنٹ کو اپروچ کرنا چاہے گا؟ اگر ہاں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اگر نہ تو اس کی وجوہات کیا ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ ضرور چاہتی ہے کہ آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, آپ کے سامنے انٹرنیٹ, جی بالکل دیکھیں انٹرنیٹ اسپیڈ سلو ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں ٹویٹر پچھلے 1 سال سے بند ہے, لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انٹرنیٹ کو آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے, لیکن تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر فری لانسرز کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پہ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے میرے گھر پہ نہیں آئیں گے. وہ پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں, اپورک اویلیبل ہے, فائبر اویلیبل ہے. اب فائبر اور اپورک جیسے پلیٹ فارم جو ہے کمیونٹی نوٹ چلا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں, اگر آپ نے یہاں پہ کام کرانا ہے تو آپ دیکھ کے کرائیں کہ ڈیلیوری کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں اس وقت پورے پاکستان میں آپریشن کروا رہا ہوں. آئی ایم دا سی ای او ایٹ PIIC پریزیڈنشل انیشیٹو جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت آپریشن چل رہے ہیں. ہمیں اس وقت ایکسٹریم پریشر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی, اور مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم بالکل جو ہے ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ پلیٹ فارم جو میجر پلیٹ فارمس ہے وہ ابھی اس وقت نوٹ سے چلا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ اس وقت جو ہے چاہ رہی ہے. اصل بات یہ ہے. اچھا اسفر, ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ, کہ آپ کو نارملی کوئی بھی بزنس کھڑا کرنے کے لیے انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو بڑا انفراسٹرکچر یوز کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ جی اب پھل اس کا آئے گا ایک عرصے کے بعد. یہ جو آپ کا یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس کے اندر تو آپ کو فوراً ڈیویڈنڈس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اف یو آر فوکس ٹورڈز اٹ اینڈ یو نو وٹ ٹو ڈو. ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے, لیکن اس اسکل سیٹ کو پالش کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں اس پہ؟ تو اسکل سیٹ کو پالش کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ایک کام ہے DigiSkills.pk. اوکے, بہترین کام ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں. ابھی دانیال بتا رہے تھے یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ. تو ایک پہلے تو اسکلس کو پالش کرنا ہے, اسکلس کے ساتھ ان کی اسکلس کو انہانس بھی کرنا ہے. ایک تو پالش کرنا ہے, انہانس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں انہی چیزوں پہ کام کر رہا ہوں جو پہلے 5 سال پہلے تھے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یو نیڈ ٹو اپڈیٹ اینڈ اپگریڈ یورسیلف. ہماری جو مارکیٹ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں, یا تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ ظاہر ہے میری وہ نالج نہیں ہے ٹیکنالوجی کو لے کے, ہم بات کرتے ہیں فری لانسرز کی, تو ہم بات کرتے ہیں جی جو گھروں میں کھانے پکا کے جو ڈیلیور کروا رہے ہیں یا جو آن لائن آرڈر لے رہے ہیں. ہمارا اسکوپ یہیں تک ہے, ہم اسے مزید کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ بڑا کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ بھی دنیا میں کنسیڈر کیا جا سکے؟ دیکھیں اس میں کچھ تو ای کامرس اور کا بھی ہے کام, وہ یہ بیسکلی ای کامرس کا کام ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بھی ڈیجیٹل ایک پے پال کی بات کرتے ہیں, وہ ابھی تک ہمارے اچھا اس میں اوور دی ایئرز ہم یہی سن رہے ہیں. اس میں دیکھیں پے پال کے علاوہ ایک دوسرا پینیئر بھی ہے, دوسرے اور پلیٹ فارمز بھی ہیں. وہ ایک اسپیسیفک نہیں آیا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. اس کے ریٹس کی وجہ سے لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ پے پال آئے پاکستان میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس پلیٹ فارمز نہیں ہیں پاکستان میں. لوگ ٹرانزیکشنز تو کر ہی رہے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز, بٹ دیٹس ناٹ ایزی فار دیم. آئی مین اٹس کمپیریٹیولی فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ سوچیں ہمارے بچپن سے ہم سن رہے ہیں پے پال کا, لیکن یہاں پر وہ نہیں ہو پایا. اس کی جگہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کمپنی خود کتنی تیار ہے پاکستان آنے کے لیے. ہمیں یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے. ایک طرف کیوں تیار نہیں ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ, لیکن کیا پتہ ان کے لیے شاید مارکیٹ کو ابھی وہ بہت ساری مارکیٹس کو دیکھ کے ہی پھر وہ فیصلہ لیتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پاکستان میں خدا نہ خواستہ ان کو اس پوٹینشیل پہ چیز نہیں دکھ رہی, کیا پتہ کوئی اور وجوہات. اچھا ویسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اگر نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق, تو اس کے اندر ہم ایک چیز کی بات کرتے ہیں کہ
ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اور ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کر سکے. جیسے دہشت گردی کے معاملے پر ہمارے پاس نیکٹا کا ادارہ بنا تھا کہ تاکہ پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. یہ جو آئی ٹی کا معاملہ ہے, اب جیسے دانیال صاحب ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کریں, مختلف اور بھی انڈیویجولز ہوں گے جو اپنی کیپیسٹی میں اپنے اداروں کے ساتھ بڑا اچھا کام کرے ہوں گے. تو یہ کوئی تال میل موجود ہے؟ ڈو یو گائز ٹاک ٹو ایچ ادر کہ ہاں جی واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, یا گورنمنٹ کو کیا ہم نے میسج کرنا ہے, کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ ہوتا ہے کیا؟ دانیال صاحب, آئی لائک ٹو آسک یو فرسٹ. دانیال, آر یو ود اس؟ دانیال صاحب آپ سن سکتے سوری, کین یو ریپیٹ یور کوسچن؟ سوری. اچھا, بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فلو ہونا چاہیے, کوارڈینیشن ہونی چاہیے مختلف اداروں کے درمیان, مختلف انڈیویجولز کے دوران. دہشت گردی کے معاملے پر میں نے ایک ایگزامپل دی کہ جیسے ہمارے پاس نیکٹا کا ادارہ ہے جہاں پر ایک ادارے سے کافی انفارمیشن پاس آن ہوتی ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے, سب لوپ میں رہتے ہیں. یہاں پر اسفر صاحب کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور کئی انڈیویجولز ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا آپس میں تعلق ہے, کنیکشن ہے, آپ لوگ مل کے کوئی گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس طریقے کی کوئی پلیٹ فارم تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی انڈیویجولس کے ساتھ میں تو کنیکٹ رہتا ہوں. میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا کہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے ایشوز تھے, اس میں میری کل بھی کچھ آفیشل سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 1 ویک کے اندر یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. اچھا دانیال صاحب, ون لاسٹ تھنگ, آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. پہلے تو ہمارے کیریکولم میں اب بہت آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے, اس کو کیسے اپ گریڈ کریں؟ دیکھیں, اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کو, خاص طور پہ بچوں کو ڈسکور کرنے دیں. اس دفعہ یوٹیوب پہ ہی اتنی زیادہ کانٹینٹ ہے, اب تو لوکل زبان میں اردو میں بہت کانٹینٹ ہے سیکھنے کے لیے. اسکولس کو بھی الاؤ کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو ڈسکور کرنے دیں. سیف براؤزنگ بھی ہو سکتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو سیکھ سکتے ہیں. پہلے سوال کے جو آپ کا سوال تھا اس پہ دیکھیں, ریپرزینٹیو باڈی سافٹ ویئر ہاؤسز کی پاشا ہے, فری لانسرز کی پیفلا ہے, اسی طرح اور ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے, آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں, ہم آپس میں ملتے بھی ہیں. اسی طرح پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں مختلف وزارتیں بھی منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپس میں کوہیسونیس بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے پاکستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آگے موو کرنا ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر آپس میں بالکل بات کرتا ہے. چیلنجز جو ہیں ان کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سید اسفر حسین اور دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.